اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے تہجد کے وقت قضا نماز پڑھے یا تہجد کی نماز، کون سی نماز افضل ہے، کون سی نماز پڑھی جائے؟ بابا تہجد کے وقت تہجد کی نماز کی فضیلت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس شخص کے ذمے قضا نمازیں ہیں، جس شخص کے ذمے قضا نمازیں ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے بابا۔ قضا نمازوں کا حساب کتاب، نماز کا حساب کتاب ہوگا کل قیامت والے دن۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے بابا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر جو نمازیں رہ گئی ہیں، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، ان ساری نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک انسان کے ذمے قضا نمازیں ہیں، وہ نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، تو بابا اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی قضا نمازیں اتارے، قضا نمازیں زیادہ ضروری ہیں، اس کا سوال ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو سب سے پہلے اپنے ذمے سے قضا نمازیں اتاری جائیں بابا۔ اور اسی طرح قضا نمازوں کا طریقہ بتا دیتا ہوں بابا، بہت آسان ہے۔ چاہے عورت ہو مرد ہو، بالغ ہونے کے بعد عورت کی بلوغت 9 سال، 12 سال، 15 سال، مرد کی بلوغت 12 سال، 15 سال، 18 سال، لیکن زیادہ تر اب فقہا فرماتے ہیں کہ مرد حضرات 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی نہ ہو تو 18 سال تو ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں رہ گئیں، مثال کے طور پر ایک انسان 35 سال کا تھا، 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، کسی عالم کا بیان سن لیا اور نماز کے بارے میں کوئی بیان سنا یا کچھ بھی کایا اندر کی پلٹ گئی، اب وہ کہتے یار میرے ذمہ تو نمازیں ہیں اور نمازیں چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے، کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز پوری اتری تو باقی اعمال پورے اتریں گے، نماز پوری نہ اتری تو باقی اعمال بھی پورے نہیں اتر سکتے۔ تو اب وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اب وہ چاہتا ہے میرے ذمے سے یہ چیز اتر جائے، تو اس کا آسان طریقہ ہے اپنا حساب کتاب رکھ دے کہ کتنی نمازیں اس کی یعنی رہ گئی ہیں، کتنے سال کی نمازیں ہیں یا جتنی نمازیں ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے میں یار باقی 4 تو پڑھتا تھا، فجر میری نہیں ہوتی تھی، فجر کے علاوہ باقی 4 میں پڑھتا رہتا تھا، میں نے کبھی باقی نمازیں نہیں چھوڑی، صرف فجر میں میرا ڈنڈی مار دیتا تھا۔ اب وہ یہ ہے کہ فجر میں حساب لگا لے کتنی نمازیں، 1 سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، 3 سال کی ہیں، 4 سال کی ہیں، جو بھی ہے۔ جب وہ نیت باندھے گا بس یہ کہے گا میری پہلی نماز فجر کی قضا پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ جب فجر کی نماز قضا پڑھے گا تو پہلی نماز، کیونکہ یہ تو گزر گئی نا، اب پہلی نماز پھر جو رہ گئی وہ پہلی ہے، پہلی نماز قضا پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اب وہ یہ پھر نکل گئی، اب تیسری وہ بھی پہلی بن گئی ہے، یعنی یہی کہتا رہے میں پہلی نماز فجر کی قضا پڑھتا ہوں جو میرے ذمے تھی، میں نے ادا نہیں کی، میں اس کی قضا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اسی طرح پڑھتا رہے گا۔ اب اس نے سمجھا کہ میں نے 2 سال میری نمازیں تھیں، میں نے 2 سال کی پوری کر دی، 3 سال تھی، 3 سال کی میں نے فجر پڑھ لی تو کافی ہے۔ پھر مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں یار میں نے کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی پتہ نہیں، بس ایک خاکہ سا بنا دے، کتنی نمازیں ہیں، فجر کی کتنی، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی، ایک حساب کتاب جو انسان کا دل مطمئن ہو جائے۔ لگا دیا، لگانے کے بعد اب اس کا کئی طریقے ہیں قضا نمازوں کے۔ ایک طریقہ یہ ہے فجر کے ساتھ فجر کی نماز، ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز، عصر کے ساتھ عصر کی نماز، مغرب کے ساتھ مغرب کی نماز، عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز، تو 2 سال تک یہ نمازیں قضا کرتا ہے کہ 2 سال کے ساتھ 2 سال کی نماز قضا پوری ہو گئی۔ 3 سال تک نماز قضا کرتا رہے گا، 3 سال کی قضا نمازیں
ہو گئی، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے آسان ہو۔ اور قضا نمازوں کے لیے اوقات بھی سن لے بابا، فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی قضا نمازوں کے لیے جو اوقات ہیں یہ بھی ذرا سن لیں۔ فجر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، لیکن فجر کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اب اس کے اندر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ تم مسجد کے اندر فجر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھو، عصر کے بعد مسجد کے اندر قضا نمازیں نہ پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا یہ ساروں کو پتہ ہے فجر کے بعد نفل نہیں ہوتے، عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، لا محالہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، اور قضا نمازوں پر اپنے لیے گواہ مت بنو۔ یعنی کوئی بھی گناہ ہے اس پر گواہ، اب ظاہری بات ہے نماز تو قضا ہوگی، قضا نماز پڑھنا یعنی وہ الگ بات ہے، آپ نے نماز تو قضا کی ہے، گناہ تو ہے نا، گناہ تو ہے۔ اب اس گناہ کا کفارہ جو ادا کرے، لا محالہ کسی کو یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کسی نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، اب یہ اپنی زندگی کی چھوڑی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب گواہ بنا رہے ہیں، تو لہٰذا گواہ نہ بنائے کسی کو گواہ گھر کے اندر پڑھ لیں، گھر کے اندر پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، عصر کے بعد قضا نمازیں پڑھتا ہے، فجر کے بعد قضا نمازیں پڑھتا ہے، نماز اس کے اوپر سے اتر جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھو، کیونکہ اس پر تمہاری گواہی بن جائے گی۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر فجر کے بعد کوئی ہے ہی نہیں یا عصر کے بعد کوئی نہیں ہے، تم پڑھ لو، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی نمازی نہیں ہے تو پڑھ لو، یا مسجد اتنی بڑی ہے اس میں کوئی ایسے حصے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پر پڑھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا بابا، اپنے ذمے جو تمہارے ذمے نمازیں قضا ہیں، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، 10 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، 20 سال کی نمازیں قضا ہوں، بابا اتارنا شروع کر دو، اتارنا شروع کر دو، اس کا حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہے۔